گاڑی کیسل کے سامنے جا کر رکی جب زاویان کی ملازمہ جلدی سے مشائم کا ہاتھ پکڑتی اسی لیے کیسل کے اندر داخل ہوئی، جبکہ اس اچانک افتادگی پر مشائم کی گھومتی نظریں شاندار کیسل کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خالہ، یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئی ہیں؟ وہ عورت اسے مخصوص کمرے میں لے آئی جب مشائم نے ارد گرد گھومتی حیرت انگیز نگاہیں اب اس عورت پر جمائی تھی۔ چچی جان نے تو بتایا تھا آپ گاؤں میں رہتی ہیں اور آپ کا چھوٹا سا گھر ہے۔ تذب ازب کا شکار ہوتی مشائم تھوڑا بجھے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ اسے ایک دم سے تھوڑا ڈر بھی لاحق ہونا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں آ گئی تھی۔ ہاں پگلی، میں یہاں نہیں رہتی، یہ تو میرے مالک کا گھر ہے، میں یہاں کام کرتی ہوں۔ اپنے لہجے کو آرامدہ کرتی وہ اس کے ساتھ اپنے لہجے کو آرامدہ کرتی وہ اس کے ہاتھ سے اس کا چھوٹا سا بیگ پکڑ کر بیڈ پر رکھتی اسے صوفے پر بٹھا گئی تھی۔ لیکن خالہ، آپ مجھے اپنے گھر لے چلے، میں کسی کے گھر نہیں رہنا چاہتی۔ مشائم نے تھوڑا سا ڈرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو مسلتے ایک تفتیش بھری نگاہ کمرے میں دوڑائی تھی۔ اب تو تجھے یہیں ہی رہنا ہوگا۔ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوتی وہ اس انداز میں بولی کہ مشائم اپنی جگہ شل ہوتی اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کیوں رہوں گی؟ مشائم کو اچانک سے بے چینی سی ہونے لگی اس عورت کے کاٹتا انداز کو دیکھ کر مشائم کو خوف لاحق ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ میں تیری خالہ نہیں ہوں؟ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر پرسکون لہجے میں بولتی وہ آخر میں تیکھا مسکرا کر مشائم کی جانب دیکھنے لگی تو مشائم کی تو ایک دم سے جیسے ہوائیاں ہی اڑ گئی تھی، جیسے اچانک اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ کیا یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ مشائم کا دماغ معاف ہوا تھا۔ وہ اسی وقت صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جو تم نے سنا کم عقل لڑکی، تمہیں پتہ تم میری گاڑی سے ٹکرائی، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے بلکہ تم اتنی خوبصورت ہو، صرف یہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ بولتی چلی گئی اور مشائم انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ میرے مالک کو خوبصورت لڑکیاں بہت پسند ہیں اور مجھے خوبصورت لڑکیوں کو جال میں پھنسانا۔ مشائم کے ارد گرد چکر لگا کر اس پر حقیقت افشا کرتی وہ مشائم کو اب تھر تھر کانپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کتنی بھولی تھی وہ، جو کسی اجنبی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ مشائم کے کان شائیں شائیں کرنے لگے، اس کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی، دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے شہر سے باہر نکلتی وہ اضطراب کی کیفیت میں اپنے سر کو جھٹکنے لگی جب اس عورت نے مشائم کو دونوں بازو سے تھامتے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ایسا ہی ہے، تم اب میرے قبضے میں ہو، جیسا میں بولوں گی تم بالکل ویسا کرو گی۔ تم ایک کھلونا ہو جس کی چابی صرف میرے پاس ہے، سمجھ گئی تم؟ اس عورت نے مشائم کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو مشائم کے آنسوؤں میں روانگی آ گئی۔ خود کو لوگوں کی نظروں سے اتنا بچا کر رکھنے کے باوجود بھی وہ کیسے اس دلدل میں پھنس گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا قصور تھا اس کے بھولے پن کا یا معصومیت کا، جو وہ ابھی تک زمانے کو پرکھ نہیں سکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ دنیا معصوموں کے لیے نہیں رہی۔ یہاں قدم قدم پر اب مضبوط اور ہوشیار بننا پڑتا ہے۔ یقین کرنا تو آسان تھا مگر اب اس کا خمیازہ بھگتنا مشائم کو اتنا ہی مشکل لگا تھا۔ پاپا پلیز مجھے جانے دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ مشائم ہچکیوں میں روتی التجا کرنے لگی جب اس کے سسکنے پر عورت نے ایک شاندار دل خراش قہقہ لگایا تھا۔ بہت معصوم ہو تم مشائم، اگر تمہیں جانے دینا ہوتا تو تمہیں یہاں لاتی کیوں؟ میں تمہیں پتہ ہے آج رات میرے مالک خوش ہو جائیں گے، انہوں نے اور میں نے آج سے پہلے اتنی پیاری اور معصوم لڑکی نہیں دیکھی۔ اور اب جو میں تمہیں سمجھاؤں گی صرف وہ سمجھنا، اگر تم نے ذرا بھی شور مچایا یا آج رات کمرے میں جا کر اعتراض کیا تو پھر اسی وقت اس گن میں موجود ساری گولیاں تیرے بھیجے میں اتار دوں گی۔ اس عورت نے ہولڈر سے گن نکالی اور اس کا رخ مشائم کی جانب کر دیا تھا، جسے دیکھ کر مشائم کا بحال ہوتا سانس فوراً سے حلق میں اٹکا تھا۔ بھائی، زاویان کو اپنے آپے سے باہر ہوتے دیکھ کر صوفے کے کشن یہاں وہاں پھینکنے پر شنایا نے دھیمی آواز میں ڈرتے ہوئے سے مخاطب کیا تو اسی وقت زاویان ملک اپنی جگہ پر منجمد ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے مڑ کر شنایا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھتا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگاتے اپنے سینے میں دبوچ گیا تھا۔ بھائی کی جان، تم ٹھیک ہو نا؟ پل بھر میں شنایا کے لیے اپنا لہجہ نرم کرتے اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، بالات شاہ کیوں آیا تھا؟ شہزل نے ناسمجھی سے زاویان کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا۔ بالات شاہ کو تو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا، سالہ میری بہن پر نظر رکھے گا، میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ شنایا کو مزید خود میں دبوچے زاویان کچھ سوچتے بولا تھا۔ کیا مطلب بھائی؟ وہ میری وجہ سے یہاں آئے تھے؟
زاویان کے سینے سے سر اٹھاتی وہ تشویش سے پوچھنے لگی تو زاویان نے اپنی آنکھیں میچی، ایک لمبا سانس لیا۔ اسے ابھی بھی لگتا تھا کہ زرلین کو میں نے مارا ہے، اس لیے وہ اب بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے شنایا، مگر تم فکر نہیں کرو، میں اپنی بہن پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ دل خراش لہجے میں بولتے آخر میں وہ شنایا کے گال کو سہلا گیا تھا، جبکہ شنایا پر تو ایک دم سے لرزہ طاری ہوا، جبکہ بالاد شاہ کی اس قدر جرت پر شہز الملک جبڑے بھی جبکہ اس بالاد شاہ کی اس قدر جرت پر شہز الملک کے جبڑے بھی تن گئے تھے۔ اب بھائی، مجھے شادی نہیں کرنی، اور بالاد شاہ سے تو بالکل بھی نہیں کرنی، بھائی پلیز۔ نم لہجے میں بولتی وہ اچانک سے شادی کے نام سے ڈرنے لگی۔ شنایا ڈرو مت، تمہارا بھائی ہے نا تمہارے ساتھ، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ بالاج کے ذہن سے یہ بات کیسے نکالنی ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ میں اپنی بہن کی زندگی داؤ پر لگنے نہیں دوں گا، اسی لیے چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ زاویان کے بولتے ہی شنایا نے جھٹ سے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بھائی پلیز ایسی باتیں نہیں کریں، آپ کو پتہ ہے نا میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ اس کے مرنے کی بات پر بے چین ہوتی شنایا دوبارہ سے اس کے سینے کے ساتھ لگی تو زاویان تھوڑا سا فارمل ہوا۔ اپنا بگڑا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیسل آ گیا۔ ویسے بھی رات ہو گئی تھی، وہ اپنی دن بھر کی تکن اب اتارنا چاہتا تھا۔ وہ کیسل میں داخل ہوا جب یہاں وہاں ٹہلتی ملازمہ اس کے سامنے آئی۔ مجھے فی الحال سکون چاہیے، لڑکی کو بھیجو کمرے میں، حاکمانہ لہجے میں بولتا خود کو کافی حد تک پرسکون کرتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور صوفے پر بیٹھتے موبائل میں مصروف ہو گیا، جب پورے 2 منٹ کے بعد کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی جس نے سلک گاؤن پہن رکھی تھی۔ اندر آتے ہی دروازہ بند کرتے وہ لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آنے لگی۔ زاویان ملک تیز نظروں سے اسے دیکھتا اپنے چہرے پر غصے کی چنگاریاں لے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارا نام حسنا رائٹ؟ اس کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑا تو اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ملازمہ، ملازمہ۔ اگلے ہی پل زاویان نے اپنے ملازمہ کو اونچی آواز میں آواز دی۔ جب وہ ڈری ہوئی سہمی مشائم کو اپنے ساتھ لے کمرے میں آنے لگی، مگر مشائم وہاں دروازے کے پاس رک گئی، اندر جانے کی اس نے ہمت نہیں کی تھی۔ صبح سے رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ جی مالک بولے، تمہیں کتنی دفعہ میں نے کہا ہے، میں ایک دفعہ استعمال کی لڑکی دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ زاویان اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ باہر کھڑی مشائم کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ مالک جی، اس نے پیسے دیے ہیں آج رات کے، اسی لیے تو میں نے اسے آپ کے کمرے میں بھجوایا ہے۔ نہایت ہی ادب سے سر جھکائے ملازمہ نے کہا، ایک بات تو بتاؤ، تم میری ملازمہ ہو یا اس کی؟ آپ کی مالک جی۔ اس بار وہ اس کے قہر سے ڈرتی بولی تھی۔ پھر کوئی بھی راہ چتری لڑکی منہ اٹھا کر آئے گی، تمہیں پیسے دے گی اور تم میرے حکم کو نظر انداز کیے بغیر اسے میرے کمرے میں بھجوا دو گی؟ کڑواہٹ سے بولتے زاویان نے بغیر اس لڑکی کو دیکھے ملازمہ کو کھڑے کھڑے جھاڑا تھا۔ معافی چاہتی ہوں مالک جی، دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو میں تمہیں فائر کر دوں گا۔ اب جاؤ اور کسی دوسری لڑکی کو بھیجو۔ ملازمہ باہر کی جانب بڑھی اور مشائم کو اچھے سے سمجھانے لگی کہ اس نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کہ زاویان کو ذرا بھی نہ لگے کہ وہ لڑکی زبردستی لائی گئی ہے، جبکہ وہ اپنی رہی صحیح ہمت بھی کھو گئی تھی۔ ایک طرف وہ اسے گھٹیا کام کرنے کا بول رہی تھی اور دوسری طرف وہ اسے گن سے ڈراتی موت کی دھمکی دینے لگی۔ ڈیمن، میں نے پیسے دیے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ زاویان نے اپنی جیب سے نکال کر سگریٹ سلگائی۔ جب وہ لڑکی اس کے پاس آتی بولنے لگی تو زاویان دوبارہ سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا۔ 5,000 کے کافی سارے نوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے منہ پر پھینکنے کے انداز میں اچھال گیا تھا۔ اٹھاؤ اپنے پیسے اور نکلو یہاں سے، پتریلے لہجے میں بولتے اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا۔ ڈیمن، تم اچھا نہیں کر رہے، مجھے مت سکھاؤ تم کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں، سمجھ گئی تم پیسے پکڑو اور دفع ہو جاؤ۔ اس نے مزید کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھے۔ بہت برے ہو تم ڈیمن، فک یو ڈیمن، فک یو۔ وہ لڑکی نفرت سے چیخی تھی جب زاویان نے آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ گیٹ آؤٹ، میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ اس کے دھاڑ کر بولنے پر اس لڑکی کا حلق تک کڑوا ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گئی جب زاویان سگریٹ کو پیروں تلے مسلتا کچھ شاور لینے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ تو اس کی ملازمہ مشائم کو گھسیٹ کر اس کمرے میں لے کر آئی۔ پلیز خدا کا خوف کریں، چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ مشائم رہائی کی بھیک مانگنے لگی۔ چپ کر جا لڑکی، اپنے واسطے اپنے پاس رکھ، یہ مطلب کی دنیا ہے، یہاں صرف پیسہ بولتا ہے۔ اسے ڈپٹ کر وہ اگلے ہی لمحے سے بیڈ کے پاس فرش پر دھکا دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کا ڈنر کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی جب پورا دن اس کا ٹینشن میں گزرا تھا اور اب رات بھی اس کی بس یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ آخر وہ یو ایس بی کہاں چلی گئی۔
اس نے اپنی دوست کو سارا راستہ چیک کرنے کو بولا، وہ جہاں جہاں سے گزری تھی، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب 5 منٹ کا ریسٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کمرے کی تلاشی لینا چاہتی تھی، اسی لیے بیڈ پر لیٹتے شنایا ملک نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ آنکھیں بند کی ابھی سے 2 منٹ ہوئے تھے جب سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل رنگ ہوا۔ بے دلی سے اپنی آنکھیں کھولتی اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر موبائل کو پکڑنا چاہا، مگر آنکھیں کھولتے سامنے جو منظر اسے دیکھنے کو ملا، اس کی تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی خواب کے زیر اثر ہو، جس کی وجہ سے شنایا نے اپنی آنکھوں کو مسلتے انہیں رگڑا، مگر منظر اب نہیں بدلا تھا۔ اب کی بار اس پر جیسے پوری چھت گر گئی۔ اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھوں کو جھپکتے کھولا، مگر اب کی بار اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بالات شاہ کا چہرہ نظر آیا۔ بے یقینی بھری نظروں سے آنکھیں پھیلائے اس نے دیکھا بالات شاہ بڑے روب سے اپنے کمرے میں موجود بیڈ کے سامنے صوفے پر بڑھ جمال تھا۔ صوفے کی پشت ٹیک لگائے وہ دونوں ہاتھ انگلیوں میں ایک دوسرے میں پیوست کرتا، سنجیدہ نظروں سے شنایا کو دیکھتے، دونوں ٹانگیں سامنے میز پر لٹکائے، اجرک کو کندھے پر پھیلائے، ماتھے پر بل لیے، آنکھوں میں عجیب تڑپ لیے، وہ دیکھنے میں کافی روبدار شخصیت کا مالک لگا تھا۔ شنایا کی آنکھیں پھیلی جب وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھی۔ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو مجھے؟ شنایا کو بنا پر کے جھپکائے دیکھتے بالات شاہ نے آرام دہ لہجے میں طنز کرنا ضروری سمجھا تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ میرا مطلب کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اس کے بالکل پاس پہنچتی اپنی مٹھیوں کو دبوچ کر وہ دبے دبے لہجے میں گرائی تو بالات شاہ کے چہرے پر استضاعیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کیوں؟ اپنی ہونے والی بیوی سے ملنے نہیں آ سکتا؟ سرد برفیلی نگاہیں شنایا کے چہرے پر جمائے، روبدار لہجے میں کہا تو بیوی کے لفظ پر شنایا کے جبڑے تن گئے تھے۔ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی بالات شاہ، سن لیا آپ نے؟ اب نکلے میرے کمرے سے۔ جارحانہ انداز میں اپنی آنکھیں گھما کر بولتی وہ پوری طرح سے تپ گئی تھی۔ بہت جلد تم شنایا ملک سے شنایا بالات شاہ بن جاؤ گی، پھر تم پر صرف بالات شاہ کا حق اور حکمرانی ہوگی۔ درخت مغرور آواز میں بولتا وہ اپنی کرسی چھوڑ کر شنایا کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ بالات شاہ؟ میں کسی صورت آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ شنایا جلدی سے اس کے منصوبوں پر پانی پھیرتی جلک کڑک کر چلائی تو بالات شاہ نے اپنے ایک آئی بروز گائے، اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو واقعی اتنی اکڑ مت دکھاؤ شنایا ملک، یہ نہ ہو کہ نکاح کے بعد تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ بالات شاہ نے زمانی لہجے میں کہتے شنایا بالات شاہ کے زمانی لہجے میں کہنے پر شنایا اپنے آپے سے باہر ہوتی اگلے ہی لمحے اس کی جانب لپکتی ایک سیکنڈ سے پہلے اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں جھنجھوڑ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں بالات شاہ، ایسا نہ ہو کہ میں شور ڈال کر سب کو اکٹھا کر لوں۔ اس کے چہرے کے بالکل پاس اپنا چہرہ لاتی تندہی سے بولتی اس کے کالر پر اپنی سخت گرفت اور تیز کر گئی تھی، جبکہ اس کی وارننگ پر بالات شاہ متاثر انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، دھمکی؟ ٹکر کا مقابلہ کر رہی ہو، مطلب دشمنی نبھانے میں مزہ آئے گا۔ ویسے تم اور تمہارا بھائی غصے میں پہلا حملہ میرے کالر پر ہی کیوں کرتے ہو؟ پرسوچ انداز میں شنایا کے غصے سے لال ہوتے چہرے پر نظر جمائے اس نے اپنے کالر میں موجود اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے، اپنی دشمنی کو خود تک محدود رکھیں۔ آپ کے نکاح سے انکار کر چکی ہوں میں، شرافت سے یہاں سے چلے جائیں ورنہ مجھے نکالنا بھی آتا ہے۔ وہ اپنی پرانی والی ٹون میں لوٹ آئی تھی، اس کے لحاظ کی حد اب لبریز ہو گئی تھی۔ مطلب تم نے نکاح سے انکار کر دیا؟ شنایا نے اس کے ہاتھ کے نیچے اپنے ہاتھ نکالے تو بالات شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ ہاں کر دیا تو کیا کر لیں گے آپ؟ اس کی سنگت پر بخلاگنے کی بجائے وہ تڑک کر بولی تو بالاج نے اپنے دانتوں کو پیستے اپنے نتھوں کو بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم وہاں نکاح سے انکار کرو، میں یہاں یہ یو ایس بی میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اس کے بازو کو کچل کر چھوڑتے اگلے ہی لمحے سے دور ہوتے اپنی جیب سے وہ سلور رنگ کی یو ایس بی نکالتے آسمانہ لہجے میں کہا تو اس ڈیوائس کو بالات شاہ کے ہاتھوں میں دیکھ کر شنایا ملک کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ کیا یو ایس بی یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ حیرت زدہ نظروں سے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھتے شنایا ملک عجلت میں ہکلاتی بولی تھی۔ اپنی یو ایس بی کو بالات شاہ کے پاس دیکھ کر اس کے تو صحیح معنوں میں ہوش ٹھکانے لگے تھے۔ یہ میرے پاس کیسے آئی یہ مت سوچو، یہ میرے پاس ہے صرف یہ سوچو، اور مجھے اسے سوشل میڈیا پر ڈالنے میں صرف 1 سیکنڈ لگے گا، پھر اس کے بعد دھماکہ۔ بھاری مردانہ آواز میں بولتا اپنی باتوں سے شنایا ملک کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ نہیں بالات شاہ، آپ ایسا نہیں کریں گے۔ شنایا معاف ہوتی اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز، وہ بھی اس کے دشمن کے ہاتھوں میں؟ میں ایسا ہی کروں گا شنایا ملک، بالات سپاٹ لہجے میں بولتا وہاں سے چل کر لیپ ٹاپ کے پاس آتا، اگلے ہی پل یو ایس بی کو اس میں کنیکٹ کر گیا تھا۔ دیکھیں مجھے میری یو ایس بی واپس کر دیں۔
اس کے ارادوں کو بھانپتی شنایا اس کی جانب لپکی تھی، جبکہ بالادشاہ اس ویڈیو کو اس فیس بک پر پروسیس کر گیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ اپلوڈ نہ کروں تو اس کے بدلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اور اگر جواب نہ میں دیا تو میں ڈن پر کلک کر دوں گا اور تم برباد ہو جاؤ گی۔ تعصب سے بولتا وہ شنایا کے چہرے پر ڈر کی وجہ سے آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا، جبکہ شنایا اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اپنی اکڑ اور غرور بھی برقرار رکھنا تھا۔ یو ایس بی بھی چاہیے تھی اور بالادشاہ سے نکاح بھی کسی صورت نہیں کرنا تھا۔ اس عالیشان کمرے میں ایک اکیلی لڑکی کا وجود اب تھر تھر کانپنے لگا۔ قسمت اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ اپنے گھر کے دروازے سے بھی باہر نہ نکلنے والی لڑکی اب ایک انجان شخص کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں دیے وہ زاروں کو تار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں اس پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ دل اور ہونٹوں پر بس ایک ہی دعا تھی، وہ شخص واش روم سے باہر نہ نکلے۔ وہ باپردہ لڑکی جو کبھی نظر اٹھا کر بھی کسی لڑکے کو نہ دیکھے، وہ آج اس نواب زادے کے بیڈ پر اس کے بستر کی زینت بننے کے لیے موجود تھی۔ جب ایک لہجے کے لیے کلک کی آواز سے یکدم واش روم کا دروازہ کھلا اور ساویان ملک ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو رگڑتا کمرے میں قدم رکھنے لگا۔ کلک کی آواز پر مشائم شاہ کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز جس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا جیسے محسوس کروانا چاہتی ہو کہ وہ اس کمرے میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ زاویان ملک کے قبضے میں تھی، اس کمرے میں موجود تھی، بھلا اس کی نظروں سے کیسے بچ جاتی۔ ٹاول کو بیڈ پر اچھالتے اس نے کمرے میں نظر دوڑاتے بیڈ کے پار دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی مشائم پر نظر ڈالی، جس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر فقط طاہرانہ مسکراتا زاویان ملک دبے دبے قدموں سے چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا، مگر مشائم نے ایک نظر نہ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کتنی خوفزدہ تھی اس بات کی گواہی اس کا وجود دے رہا تھا، جب دیکھتے ہی دیکھتے اگلے ہی لمحے زاویہ نے تھوڑا سا جھک کر اس کی کلائی کو اپنے مضبوط گرفت میں لیا۔ اس کی وجہ سے مشائم خان پر لرزہ طاری ہوا، مگر جھٹکے سے اسے کھینچتے زاویان ملک نے اسے فوراً سے اپنے سامنے کھڑا کیا، تو مشائم کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی یا اپنی سانسیں کھو دے گی۔ پوری زندگی چار دیواری میں رہنے والی لڑکی اب ایک دم سے کسی کی رات رنگین کرنے کا سامان بن گئی تھی۔ مشائم کی سسکیاں اور ہچکیاں ایک دم سے بلند ہوئی۔ اس نے بس تھوڑی سی ڈرتی ڈرتی نگاہ اس پر ڈالی جو سینہ تان کر اس کے سامنے شرٹ لیس کھڑا تھا، جسے دیکھتے فوراً سے اس نے اپنی نظریں جھکائی، مگر اتنی ہی دیر میں اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی۔ اس کے آنسوؤں میں روانگی آ گئی تھی۔ اس نے شدت سے اس لمحے کو کوسا جب وہ اس بڑھیا کی گاڑی کے سامنے آئی تھی، جب زاویان ملک نے اس کا سر تپاؤں جائزہ لیا، لیکن اسے سمجھ نہیں ہے وہ لڑکی کیوں رو رہی ہے، جبکہ یہاں آنے والی ہر لڑکی اپنی مرضی سے آتی ہے۔ تیار ہو تم لٹل گرل؟ زاویان ملک نے اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی کرتے ہلکا سا مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے اسے یہ لڑکی سب سے مختلف کیوں لگی تھی، معصوم سی، نادان سی، بھولی سی، اور سب سے بڑھ کر باقی لڑکیوں کی طرح اس کی ڈریسنگ بھی مختلف تھی۔ وہ سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس اچھے سے دوپٹے کو سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ دیکھنے میں وہ غریب گھر کی لگتی تھی، مگر اس کا حسن قابل دید تھا۔ نہ جانے اس کے پاس اتنا حسن کہاں سے آیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے لٹل گرل نے اپنے بولے لفظوں سے ایک دم سے اس پر دھماکہ کیا۔ پہلے تو وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران ہوا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رنگی۔ جب وہ باہر کھڑی تھی اس نے سنا تھا اندر موجود لڑکی نے اسے فک یو بولا تھا۔ اس کے بعد زاویان ملک نے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اسے لگا وہ بھی یہی بولے گی تو وہ اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دے گا، مگر اس کی سوچ اس کے منصوبے کے برعکس تھی۔ چلو آؤ بیڈ پر۔ پھر اگلے ہی لمحے زاویان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا، مگر وہ پیر گھسیٹتی اپنی جگہ پر شل ہونے لگی۔ کیوں؟ مشائم کے آنسو تھمے تھے، اس کی آنکھیں بھگ سے پوری طرح کھلی۔ اس شخص نے اسے کمرے سے باہر کیوں نہیں نکالا اور بیڈ پر جانے کو کیوں بولنے لگا؟ تم نہیں جانتی اس کمرے میں لڑکیاں کیوں آتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زاویان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے، جبکہ وہ آئی تو اپنی مرضی سے تھی۔ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ مشائم کا دل ایک دم سے دھک دھک کرنے لگا۔ اسے اچانک سے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ کس دلدل میں پھنس گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ مشائم کو سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی جب اس نے اپنے سامنے موجود وال پر بے تحاشا گندے پوسٹر لگے دیکھے، جنہیں دیکھ کر اسے اپنا دل اور سانسیں رکتا محسوس ہوئی تھی۔ خاموش۔ یہاں لڑکیاں آتی تو اپنی مرضی سے ہیں، مگر جاتی میری مرضی سے ہیں۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، گھمنڈ تھا، نہ جانے کس چیز کا۔ وہ بگڑا ہوا نواب زادہ تھا جو اپنی ہر رات کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ ڈیمن تھا، وہ پلے بوائے تھا۔ اس کے انداز، اس کی باتیں مشائم کو ڈرا تو رہی تھی،
اپنا دوپٹہ اتارو۔ زاویان ملک کو الجھن سی ہونے لگی اس کے اپنے حصے کو چھپائے دوپٹے سے۔ زاویان نے خود ہی اپنے زاویان نے خود ہی اس کے دوپٹے کو پہلو پر ہاتھ رکھا تو مشائم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی 2 قدم پیچھے ہونے لگی۔ یہ کیسا امتحان تھا یا عزت کا سودا تھا؟ دور رہیں ماما، میرے قریب مت آئیں۔ اس کے بعد پر اس کے بعد پر بغیر کان دھرے زاویان ملک نے اس کے پہلو پر گرفت مضبوط کی تو مشائم تڑپ کر رہ گئی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ جانے دیں مجھے۔ مشائم جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتی، رحم کی امید کر رہی تھی اس شخص سے جس کے دل نے اب رحم اور ترس کھانا چھوڑ دیا تھا۔ مشائم تڑپتی ہوئی گڑ گڑانے لگی، اپنی عزت کے لیے بھیک مانگنے لگی۔ یکدم سے اس کی آنکھیں سیلاب کی طرح بہنے لگی۔ کس خدا کا واسطہ دے رہی ہو مجھے؟ اس خدا کو جو سب کی سنتا ہے مگر میری نہیں سنتا؟ نہیں مانتا میں کسی خدا کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے واسطوں پر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ زاویہ نے تندہی سے بولتے اسی وقت اس کا دوپٹہ کھینچتے اس کے تن سے الگ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا کانپتا ہوا وجود اب مزید کانپنے لگا۔ نعوذ باللہ، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے، ڈریں اللہ سے۔ زاویان کے اس طرح بولنے پر مشائم اس پر پھٹ پڑی جبکہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تھے۔ کیسا شخص تھا وہ؟ اللہ سے ہی نا امید ہو گیا تھا۔ تم کون ہوتی مجھے سمجھانے والی؟ تمہاری اتنی اوقات تم میرے سامنے زبان چلاؤ؟ زاویان نے مشائم کے دونوں بازو سے پکڑتے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ میں آپ سے نکاح کسی صورت نہیں کروں گی بالاد شاہ۔ شنایا ملک کی اکڑ ابھی بھی اپنی جگہ پر تھی جب بالاد شاہ نے اسے داد دینے کے انداز میں اس کا راز بالاد شاہ کے پاس تھا۔ ابھی بھی اس کی اکڑ کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولو شنایا ملک، ورنہ تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑے گا۔ ٹیبل کے پاس موجود صوفے پر بیٹھتے اس کی پشت سے ٹیک لگاتے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائی تو یو ایس بی کی بدولت بے بس ہوتی۔ شنایا دانتوں پر تو یو ایس بی کی بدولت بے بس ہوتی شنایا دانت اور مٹھیاں دونوں دبوچ گئی تھی۔ ورنہ ایسا کیا ہوگا بالاد شاہ جو مجھے پچھتانا پڑے گا؟ چہرے پر ناگوار تاثرات سجاتی وہ پل میں ایسے انجان بنی جیسے ابھی تک اس کی بلیک میلنگ کی وجہ نہ پتہ ہو۔ وہ اپنی کمزوری کو اس پر شائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بلاج کو ذرا بھی لگے کہ وہ ڈر گئی ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو شنایا ملک، چاہے تمہیں اپنی عزت نہ عزیز ہو مگر تمہاری دوست اس اس کا کیا؟ وہ بیچاری تو تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے میڈیا کی ظلمت کا نشانہ بن جائے گی۔ بالاج نے اسے آسان لفظوں میں اچھے سے پھنسایا۔ یہ بات بھی درست تھی کہ اگر یو ایس بی کی نظر سے دیکھا جائے تو بات صرف اس کی نہیں تھی، اس کی دوست بھی تھی۔ اس کی عزت خراب ہوتی اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کی دوست کی عزت پر آنچ آئے وہ یہ بات کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ اپنی دوست کے نام پر اسے سیر و تیش آیا تھا۔ ایک پل میں اس کے جبڑے تن گئے، اس کے چہرے پر بے تحاشا غصہ اور تیش کے عالم میں اس کی ناک کی نتیں پھولنے لگی۔ آخر آپ چاہتے کہ ہیں بالاد شاہ؟ کھڑے تیوروں سے اسے دیکھتی وہ دبے دبے لہجے میں گرا کر اور تنگ آ کر بولی تھی، جب اسی وقت بالاج کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ شنایا کو دیکھتے ہی دیکھتے مسکراتا اپنا سر جھٹکتا تھوڑا سا نیچے جھک گیا۔ تم سے نکاح کرنا ہے شنایا؟ اگلے ہی لمحے بالاج اپنا صفاق چہرہ اٹھا کر سر لہجے میں بولا تو شنایا نے اس کے چہرے پر اچانک سے آتی تڑکھی کو دیکھا تھا۔ لیکن میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ شنایا ملک بھی اسی کے انداز میں تعصب سے بولی تو بالاج شاہ اس کی بات سنتے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا اور فوراً سے پہلے نیکسٹ کے بٹن کو کلک کر گیا، جس پہ شنایا ڈوبتے دل سے بھاگ کر آتی ہوئی اس کے تھوڑے پاس جا کر کھڑی ہوئی، مگر سامنے لیپ ٹاپ میں ویڈیو کو لوڈنگ ہوتے دیکھ کر شنایا ملک کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ چہرہ ہونک ہو گیا تھا، پھر ایک دم سے اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ روکے سے سامنے لیپ ٹاپ پر نظر ڈالتی لوڈنگ کو دیکھتے ہوئے شنایا ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اس سے فریاد کرنے لگی۔ جب بالاج نے اپنا چہرہ موڑتے لاپرواہی سے اس کی جانب دیکھا تھا، میں تو کچھ نہیں کر رہا، چوائس تو تمہارے پاس تھی، تم چاہتی تو مجھ سے نکاح کر کے یہ ویڈیو لوڈنگ ہونے سے روک بھی سکتی تھی۔ سابقہ لہجے میں بولتا وہ مزید اسے ڈرانے لگا، مگر شنایا کو تو ایسے لگا جیسے اسکرین پر لوڈنگ نہیں اس کی سانسیں چل رہی ہوں۔ لوڈنگ ختم ہوتی ہی جیسے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو دیکھیں میری بات سنیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ شنایا ملک کی آواز کے ساتھ اس کی ٹانگیں تک کانپنے لگی۔ وہ لوڈنگ 60 تک پہنچ گئی تھی، بس 100 ہونے کی دیر تھی۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس شنایا ملک، بتاؤ ہاں یا نہ؟ مغرور انداز میں بالاج نے اپنے کندھے پر موجود چادر کو صحیح سے کرتے
آپشن دیتے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تھا، جس پر شل ہوتی شنایا ملک حیرت انگیز اور خوف بھرے چہرے سے اسکرین کو دیکھتے ایک بار پھر سے دھک ہوئی تھی۔ 2 پل کے لیے ان کے درمیان گہری خاموشی چھائی، مگر اس لوڈنگ کو 90 تک جاتے دیکھ کر شنایا اپنی ساری ہمت جمع کرتے بالاج کے سامنے ہار مان گئی۔ بالاج شاہ، میں آپ سے نکاح کروں گی، غصے کے باعث اپنی آنکھوں کو میچتی وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر بولی، اور بالاج شاہ سے نکاح کے لیے حامی بھر گئی۔ تو اس کے فیصلے پر بالاج شاہ کے چہرے پر طائرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ جانتا تھا شنایا ملک اسے نکاح میں حامی ضرور بھرے گی۔ نکاح کرنا چاہتے تھے نا؟ آپ مان گئی، میں اب آپ اسے روکیں جلدی سے۔ وہ لوڈنگ 98 تک پہنچ گئی تھی جب شنایا ملک نے اسے آگے ہو کر کھینچتے پہلے ہی بالاج سے یو ایس بی کو کھینچ کر اپنے ہاتھ میں لے دیا۔ میری یو ایس بی اب مجھے واپس کریں، تندہی سے بولتی شنایا ملک اس کی جانب بڑھی تھی جب بالاج نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے یو ایس بی کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تم ابھی نیچے جاؤ گی اور اپنا فیصلہ سب کو سناؤ گی، سمجھ گئی تم؟ پھر واپس آ کر تم یو ایس بی لے سکتی ہو۔ انوز انداز میں بولتے بالاج نے اسے نظروں ہی نظروں میں دروازے کی جانب اشارہ کیا، تو شنائی سے گھورتی دل ہی دل میں ڈھیروں ساری گالیاں سے نواز گئی تھی۔ وہ جانتی تھی بالاج شاہ کو اس قدر ڈھیٹ اور ضدی عادت کا مالک ہے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی تماشا لگا دے گا۔ اسی لیے اگلے ہی لمحے وہ پیر گھسیٹتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، خود باہر نکلتی دروازے کو پٹکنے والے انداز میں بند کر گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی نیچے آتی شنایا ملک خود کو ڈھیروں ساری ہمت دیتی، حال میں بیٹھے اپنے پیرنٹ کی پشت کو دیکھتی، ایک لمبا سانس لیتی چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں صوفے پر برجمال تھے، شہزاد ملک کباب میں ہڈی کی طرح ان کے درمیان میں موجود تھا۔ ماما بابا، بھائی کدھر ہے؟ سب کے چہرے پر ایک نظر ڈالتی وہ ازلی لہجے میں ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، تو ان سب نے شنایا کی بے حد سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ شنایا ملک کا چہرہ کھلکھلانے کی بجائے سنجیدہ ملے۔ کیا ہوا شنایا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ابدار صاحب اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ وہ کچھ پریشان ہے، کیونکہ شنایا ملک کو اپنے تاثرات چھپانے نہیں آتے تھے۔ وہ جیسا فیل کرتی تھی وہ جیسا اندر فیل کرتی تھی اس کا چہرہ بالکل ویسے ہی تاثرات کو باور کرواتا تھا۔ بابا، مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ بھائی کہاں ہے؟ ان کا ہونا بھی ضروری ہے، بے لچک لہجے میں بولتی شنایا اب ان سب سے نظریں چرانے لگی، جبکہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بات کہاں سے شروع کرے، وہ بھی شخص کے متعلق جس کا نام بھی اس گھر میں ناپسند قرار دیا گیا تھا۔ بھائی تو اپنے کیسل چلے گئے ہیں، مگر چٹکی تو پریشان کیوں ہے؟ شاذل ملک اپنی نشست کو چھوڑتا وہاں سے اٹھ کر شنایا کے قریب آتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ شہزل بھیا، بھائی کو کال کریں، انہیں بولے یہاں آئے، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ سب سے بنا شہزل کی جانب دیکھے وہ نارمل لہجے میں بولی، تو شاسمین بیگم نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ آخر بات کیا ہے شنایا؟ شاسمین بیگم کے اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ہضم نہیں ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب شاذل ملک زاویان ملک کو کال لگانے لگا۔ ماما، بھائی آ جائیں گے، پھر بتاتی ہوں۔ اپنی انگلیوں کو مروڑتے اپنے خراباتی دماغ کو کام پر چلاتے شنایا نے وہیں کھڑے کھڑے ایک زبردست وجہ سوچی، جبکہ زاویان کو کال کرنے کے بعد وہ بھی اس کا انتظار کرنے لگے تھے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینلز ناولز بائی ماجد کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور بہت سارے لوگ کمنٹ میں آ کر پوچھتے ہیں کہ تشنے گیا اور جانے تمنا ہم کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے؟ تو اس کی کہانی یہ ہے کہ پچھلے دنوں علی شیخ خان نے بہت سارے چینلز پر اسٹرائکس دی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو رومانٹک اردو ناولز پر جانے تمنا اپلوڈ ہو رہا تھا اس پہ تقریباً 13 اسٹرائکس آئی تھیں، جن کی وجہ سے 10 دن کے بعد ہمارا پھر چینل ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ وہ چینل ابھی تک ریکور بھی نہیں ہوا، اور میرے چینل ناولز بائی ماجد پر بھی مطلب تقریباً 2 اسٹرائکس آئی تھی، تو جس کی وجہ سے پھر میں نے بھی اپنے چینل سے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ تو ابھی ہم علی شاہ خان کا کوئی بھی ناول نہیں کریں گے، تو آپ لوگ کمنٹ میں آ کر تشنے کی یار یا جانے تمنا کے بارے میں بات نہیں کیا کریں، کیونکہ وہ ہم اپلوڈ نہیں کریں گے۔ ابھی میرا راجپوت نے ہمیں تقریباً اپنے تمام ناولز کی پرمیشن دے رکھی ہے، تو ہم پہلے کوشش کریں گے کہ جن رائٹرز نے ہمیں پرمیشن دی ہے ہم ان کے سارے اچھے ناولز کو کریں، اس کے بعد میں اور ویسے بھی تشنے کی یار اور جانے تمنا بہت زیادہ بور ناول تھے، ان کو ریڈ کرتے ہوئے ہمیں خود بھی شرم آ رہی ہوتی تھی، لیکن بس آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ ہم کر رہے تھے۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا ہمارے چینل سے ریموو ہو گئے ہیں، ہم خود بھی سوچ رہے تھے کہ انہیں ریموو کر دیں۔ اور
لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔